اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس؟ امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک جل جلالہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سب کی غائبانہ مدد عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ ویڈیو جو ہے ایم اے پاک اسٹڈی کے حوالے سے بنائی جا رہی ہے۔ ایسے تمام اسٹوڈنٹس جو ایم اے پاک اسٹڈی پارٹ 1 کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو تقریباً پاکستان کی تمام یونیورسٹیز کے اندر سیم سلیبس ہے۔ آج کا جو پیپر ہے ہمارے پاس پہلا پیپر ہے، کمپلسری پیپر ہے، سالانہ پیپر 2022 یونیورسٹی آف سرگودا کا یہ پیپر لیا گیا ہے۔ اس میں جو ہے آپ لوگوں کو پہلا کویشچن شارٹ کے طور پہ دیا جاتا ہے، جس میں آپ لوگوں کے پاس 10 عدد شارٹ کویشچن ہوتے ہیں اور آپ لوگوں نے جو ہے اس کویشچن کو لازمی طور پہ سالو کرنا ہوتا ہے۔ ہر شارٹ کویشچن کے 2 نمبر آپ لوگوں کو دیے جاتے ہیں۔ باقی آپ لوگوں کو مزید 6 کویشچن دیے جاتے ہیں، جن میں سے کوئی سے آپ لوگوں نے 4 کویشچن اٹیمپٹ کرنا ہوتے ہیں، تو کل ملا کے آپ لوگوں کے پاس 100 مارکس بن جاتے ہیں اور ان 100 مارکس میں سے آپ لوگوں نے 40 مارکس لینا ہوتے ہیں۔ اگر آپ لوگ جو ہے 40 مارکس اچیو کر لیتے ہیں تو آپ لوگ اپنا پیپر کلیئر کر لیتے ہیں اور مجموعی طور پہ 45% آپ لوگوں نے مارکس لینا ہوتے ہیں، تو تب آپ لوگوں کی ڈگری کلیئر ہو جاتی ہے۔ یہ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ آج کا جو پیپر ہے مسلم نیشنلزم ان ساؤتھ ایشیا کہ ہمارے پاس جو ہے جنوبی ایشیا میں مسلم قومیت کا یہ پیپر ہے۔ پہلا کویشچن ہے، اسکرین پہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو جواب ہے ہمارے پاس کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ محدث دہلوی ہندوستان کی ان ہستیوں میں شمار ہوتے ہیں جن کو تجدید تحریک احیاء دین کے سرخیلوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت 1703 میں ہوئی۔ آپ وہ پہلی ہستی ہیں جنہوں نے پہلی بار قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ فارسی زبان میں کیا۔ جی اس کے بعد جو ہے نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے شارٹ کویشچن۔ اس میں جو ہے سوال ہے ہمارے پاس کہ نواب سر سلیم اللہ خان کون تھے؟ آپ ان کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ تو جواب ہے ہمارے پاس کہ نواب سر سلیم اللہ چوتھے نواب آف ڈھاکہ تھے۔ ڈھاکہ کے جو ہیں آپ چوتھے نواب تھے۔ انگریز دور حکومت میں مسلمانوں کے عظیم لیڈروں میں ان کا ایک نام تھا۔ وہ 1871 میں پیدا ہوئے اور 1915 میں فوت ہو گئے۔ نیکسٹ کویشچن آ جاتا ہے ہمارے پاس کہ آل انڈیا مسلم لیگ کے پہلے صدر اور سیکرٹری کون تھے؟ تو جواب ہے ہمارے پاس کہ آل انڈیا مسلم لیگ کے پہلے صدر سر سلطان محمد شاہ آغا خان سون تھے، جبکہ آل انڈیا مسلم لیگ کے پہلے سیکرٹری جنرل نواب محسن الملک تھے۔ جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹ کویشچن نمبر 4 ہے ہمارے پاس کہ دوسری گول میز کانفرنس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو جواب ہے ہمارے پاس کہ دوسری گول میز کانفرنس 7 ستمبر 1931 سے شروع ہوئی اور 1 دسمبر تک جاری رہی۔ اہم ترین معاملات وفاقی کمیٹی اور اقلیتی کمیٹی کے سپرد تھے۔ گاندھی دونوں کمیٹیوں کے رکن تھے۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس شارٹ کویشچن کہ موتی لال نہرو کون تھے؟ ان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ آنسر ہے ہمارے پاس کہ پنڈت موتی لال نہرو ہندوستان کا سرگرم
اور اہم ترین وکیل تھا۔ اس کا تعلق سیاسی گھرانے سے تھا۔ جواہر لال نہرو کا باپ تھا۔ نیکسٹ اس کے بعد جو ہے کوشچن نمبر 6 ہے ہمارے پاس کہ محسن الملک کون تھے؟ نواب محسن الملک دسمبر 1873 کو اٹاوا میں پیدا ہوئے۔ محسن الملک نے برطانوی سیاستدانوں کی تنقید کا جواب دیا۔ انہوں نے سر سید کی زندگی میں ہی تعلیم کی تحریک کو سنبھال لیا تھا۔ تحریک پاکستان کے سرگرم رکن تھے، یعنی تحریک پاکستان کے جو ہے سرگرم رکن جو ہے کون تھے؟ نواب محسن الملک تھے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی ہمارے پاس کوشچن نمبر 7 کہ اسپرٹ آف اسلام نامی کتاب جو ہے کس نے لکھی؟ تو آنسر ہے ہمارے پاس کہ اسپرٹ آف اسلام نامی کتاب جو ہے سید امیر علی خان نے لکھی تھی۔ اس کے بعد ہے جی نیکسٹ کوشچن ہمارے پاس کوشچن نمبر 8 کہ کرپس مشن کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو جواب ہے ہمارے پاس ایک اہم مشن کرپس مشن کے سپرد کیا گیا کہ وہ اپنے ذاتی تعلقات سے ہندوستان میں برطانیہ کے لیے سازگار فضا پیدا کرے۔ اس نے 1942 کو آتے ہی ریڈیو پر اپنی تجاویز کا اعلان کیا۔ ہندوستان میں خود مختار حکومت قائم کرنے سے پہلے انگریز ایک دستور ساز اسمبلی کے ذریعے آئین تیار کروائیں گے اور اس کے نافذ ہوتے ہی رخصت ہو جائیں گے وغیرہ، یعنی بر صغیر کو جو ہے انگریز چھوڑ دیں گے۔ کلیئر ہو گیا؟ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس کوشچن نمبر 9۔ تو کوشچن نمبر 9 جو ہے کیا کہنا چاہ رہا ہے یہاں پہ کہ 3 جون 1947 کا جو منصوبہ تھا اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو جواب ہے ہمارے پاس کہ 3 جون 1947 کو برطانوی حکومت نے پاکستان اور بھارت کے قیام کو تقسیم کر دیا، اور اس تقسیم کو جو ہے تقسیم ہند کہا جاتا ہے، جس کے تحت دونوں ممالک نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے برطانوی حکومت کے ہندوستان میں منتقلی اقتدار کا اعلان کیا، جسے 3 جون کا منصوبہ کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس لاسٹ شارٹ کوشچن۔ تو اس کے اندر جو اس نے کیا سوال دیا ہے وہ پوچھنا چاہتا ہے کہ سر آغا خان کون تھے؟ جواب ہے ہمارے پاس سر آغا خان 1877 میں کراچی میں پیدا ہوئے۔ آل انڈیا مسلم ایجوکیشن کانفرنس کے آغاز کی صدارت کی۔ 1907 میں مسلم لیگ کے مستقل صدر منتخب ہوئے۔ گول میز کانفرنس کے وفد کے قائد تھے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ وہ تمام شارٹ کویشچن تھے جو سالانہ پیپر 2022 میں آئے ہوئے تھے۔ جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹ اب بات آ جاتی ہے حصہ موضوعی پہ کہ اس کے اندر جو ہے آپ لوگوں کو مزید 6 کویشچن دیے جاتے ہیں، جن میں سے آپ لوگوں نے کوئی سے 4 کویشچن کے آنسر دینا ہوتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے کویشچن نمبر 2 ہے ہمارے پاس بر صغیر میں مسجد الف ثانی کی خدمات پر تبادلہ خیال کریں۔ کوشش کرنا ہے ایک سوال کو 6 سے 7 پیجز پہ لازمی لکھیں۔ جتنا زیادہ ہیڈنگ دے سکتے ہیں اتنی زیادہ ہیڈنگز دیں تاکہ آپ لوگوں کے اچھے مارکس آ سکیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ آنسر ہے اس کا حضرت الف مسجد ثانی رحمۃ اللہ علیہ 26 جون 1564 کو مشرقی پنجاب کے قصبہ سرہند میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد شیخ عبدالاحد نے ان کا نام احمد رکھا۔ ان کا لقب بدر الدین تھا۔ عوام الناس میں وہ مسجد الف ثانی یعنی دین میں 1000 سال بعد تجدید کرنے والے کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ان کا سلسلہ نسب دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔
حضرت الف مجد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے دینی تعلیم، قرآن مجید، فرقان حمید، قرآن و حدیث اور فقہ میں مہارت اپنے والدی محترم حضرت شیخ عبدالاحد سے اور سیالکوٹ کے مولانا کمال اور مولانا یعقوب کشمیری سے حاصل کی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ موسٹ امپورٹنٹ کویشچن ہے اور تقریباً ہر پیپر میں جو ہے یہ کویشچن بار بار آ رہا ہے، تو کوشش کریں کہ جتنا آپ لوگ لکھ سکتے ہیں بذریعہ ہیڈنگز کے حساب سے، جتنی زیادہ ہیڈنگز دیں گے اتنے اچھے آپ لوگوں کے مارکس بن سکیں گے۔ تو آپ 60 سال کی عمر میں 10 دسمبر 1624 کو سر ہند میں انتقال فرما گئے، یعنی آپ کی جو ایج ہے، آپ کی ایج کتنی تھی؟ 60 سال کے قریب آپ کی ایج تھی۔ تو اب اس کے اندر جو ہے میں سیدھا پوائنٹ آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں تاکہ آپ لوگ جو ہے اس کویشچن کو تھوڑا سا یعنی سمجھ سکیں اور اس کے حساب سے کچھ نہ کچھ لکھ سکیں۔ تو حضرت الف مجد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات اسلام جو ہیں، اس میں انہوں نے کون کون سی خدمات انجام دی؟ حضرت مجد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے عہد کے اندر، دور کے اندر جو ہے بر صغیر میں اسلام دشمنی عروج پر تھی، رام اور رحمان کو ایک گردانا جا رہا تھا معاذ اللہ، نظریہ وحدت الوجود، بھگتی تحریک، صوفیاء خام، علماء سو اور دین الہی کے پیروکار اور بانی اسلام کے خلاف سرگرم عمل تھے۔ ان حالات میں حضرت مجد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے دین اسلام کی شمع روشن رکھنے اور اسے اپنی اصل شکل میں محفوظ کرنے کے لیے اپنی تمام زندگی وقف کر دی۔ اسی طرح سے جو ہے اب ان کی خدمات کے اندر جو ہے درس و تدریس کا آغاز، یہ ہیڈنگ دی۔ حضرت الف مجد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے 21 سال کی عمر میں اپنے آبائی قصبے سر ہند سے درس و تدریس کا آغاز کیا۔ ان کی تعلیم سے کئی مسلمان بچے دینی تعلیم سے آراستہ ہوئے۔ نیکسٹ آپ لوگوں نے پوائنٹ دینا ہے، ہیڈنگ دینی ہے، رحمان اور رام کی حقیقت ظاہر کرنا۔ اسی دور میں ایک ہندو ہردے رام نے یہ نعرہ لگایا کہ رام اور رحمان میں کوئی فرق نہیں، معاذ اللہ، اگر فرق ہے تو یہ کہ ہندو اسے دیوتا کہتے ہیں اور مسلمان اسے اللہ تعالیٰ کا نام دیتے ہیں۔ حضرت مجد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، رحمان اور رام کو ایک جاننا بے وقوفی ہے، کیونکہ خالق مخلوق کے ساتھ ایک نہیں ہو سکتا۔ بے شک ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹ یہاں پہ جو آپ لوگوں نے نیکسٹ پوائنٹ جو ہے وہ دے دینا ہے، نظریہ وحدت الشہود کی ابتدا۔ حضرت مجد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے عہد میں جو ہے بر صغیر میں وحدت الوجود کا نظریہ بہت زور پکڑ چکا تھا۔ اس نظریے کے بانی محی الدین ابن عربی تھے۔ ان کا یہ نظریہ بھگتی تحریک اور اکبر کے دین الہی کے قریب ترین تھا۔ ابتدا میں حضرت مجد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ بھی نظریہ وحدت الوجود کے حامی تھے۔ بعد ازاں ان کے مرشد حضرت خواجہ باقی باللہ بیرنگ نے انہیں جو ہے اس سے منع کیا۔ اس پر انہوں نے وحدت الشہود کے نظریہ کی ابتدا کی۔ اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹ یہاں پہ جو ہے نیکسٹ ہیڈنگ دیں آپ لوگ کہ بھگتی تحریک کے خلاف اقدامات۔ تو ہندوؤں نے ہندو مت پر دین اسلام کے غلبے کو روکنے کے لیے بھگتی تحریک کا آغاز کیا۔ بھگتی کے لغوی معنی محبت کے ہیں، یعنی محبت کی تحریک۔ اس تحریک کا بانی جنوبی ہند کا ہندو فلسفی راماج اور سب سے بڑا مبلغ رامانند تھے۔ ان کے پیروکاروں کے نزدیک جو ہے رحیم اور رام، قرآن اور پران اور کاشی و کعبہ میں کوئی فرق نہ تھا، معاذ اللہ تعالی استغفار، کہ بھکتی تحریک کے بانی جو ہے رامانند کے 12 چیلے تھے۔ اور جو 12 چیلے تھے جن میں ایک سکھ مذہب کے بانی گرو نانک تھے،
भुक्ति तहरीक का बुनियादी मकसद इस्लाम को हिंदी मुआशरत और धर्म में रंगना था। इस साजिश का तोड़ हजरत मस्जिद अलिफ सानी रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान मजीद और फुरकान हमीद, हदीस और फ़िक़्ह के उलूम पर दस्तरस की बिना पर अपने इस्लाही मकतूबात व ज़बान से किया। इससे भुक्ति तहरीक का जोश और बलबला सर्द पड़ गया और बिलाखिर सतही तौर पर उनका वजूद भी ख़त्म हो गया। इसी तरह आप लोगों ने जो है नेक्स्ट हेडिंग दे देनी है यहाँ पे दीन इलाही की मुखालफत, और इसके बाद जो है फिर आप लोगों ने जो है नीचे जाके हेडिंग देनी है दीन इलाही की मुखालफत और मुसलमानों के इस्लाह की कोशिश, और इसके बाद जो है यहाँ पे आप लोगों ने जो है जिक्र करना है जहांगीर के तख्त नशीनी का, कि अकबर के दो बेटे शहजादा खुसरो और शहजादा सलीम थे। ठीक है, इनमें खुसरो अकबर जो है के नज़रियात का हामी, जबकि शहजादा सलीम इस्लामी तालीमात के बहुत करीब था। हज़रत मस्जिद अलिफ सानी रहमतुल्लाह अलैह ने उमरा से मिलकर खुसरो की जगह शहजादे सलीम को तख्त नशीन कराया। जहांगीर ने तख्त नशीन होकर हुकूमती सतह पर अकबर के दीन इलाही का खात्मा करते हुए इस्लामी कावानीन नाफिज किए, तमाम गैर इस्लामी अफ़ाल पर पाबंदी आयद की, मसाजिद की तामीर व वुसअत के सिलसिले में अहम इक़दामात उठाई, अल-गर्ज़ इशाअत इस्लाम और फ़रोग़ इस्लाम की बढ़ चढ़ कर हौसला अफजाई की। शहंशाह अकबर के इन इक़दामात की बदौलत हज़रत मस्जिद अलिफ सानी रहमतुल्लाह अलैह ने उसे बादशाह इस्लाम का लक़ब दिया। इस तरह से नेक्स्ट आप लोग हेडिंग देंगे उमरा से जो है राब्ता, और उसके बाद जो है आप लोग फिर नेक्स्ट हेडिंग दे सकते हैं नीचे जाके कैद व बंद की सऊक़तें और तबलीग दीन वगैरह, और इस तरह से जो है डियर स्टूडेंट आप लोगों ने जो है इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि लखनऊ मुआहदे हिंदुस्तान की सियासी और आइनी तारीख का एक अहम वाक़या समझा जाता है, तफसील से बहस करें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है रेड क्लिफ का तनकीदी जायजा लें। क्वेश्चन नंबर 5 है कैद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की खिदमात पर एक मुफसिल नोट लिखें। सवाल नंबर 6 हमारे पास आ जाता है कि गोल मीज कॉन्फ्रेंस बर्रे सगीर पाक व हिंद के आइनी मसला को हल करने में क्यों नाकाम रही, तो इस पे आप लोगों ने डिस्कशन करनी है जी। तो डियर स्टूडेंट इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, दर्ज पर नोट लिखें चौधरी रहमत अली खान और मौलाना मोहम्मद अली जौहर। तो इन दो में से जो है आप लोगों ने किसी एक पे नोट लिखना है। तो ये था आज का पेपर। मुझे उम्मीद है कि आज के पेपर से आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। कोशिश करनी है जितना ज़्यादा से ज़्यादा पेपर के अंदर हेडिंग देंगे, रिप्रेजेंटेशन अच्छी देंगे, अच्छा पेपर जो है अटेम्प्ट करेंगे तो इंशाल्लाह अच्छे नंबर गेन कर सकेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में होगी मुलाकात। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सबसे हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अपना रखें ढेर सारा ख्याल। फी अमानिल्लाह।